کیونکہ پہلے اپنی پہچان ہو جائے تو پھر اللہ کی پہچان ہو سکی ہے، جیسا کہ فرمان خدا بندی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، حدیث قدسی۔ بس شریعت طریقت پر مقدم ہے، بلکہ اگر کوئی شخص شریعت کا پابند نہیں اور ہوا میں اڑتا ہے تو اس کا کامل یقین ہونا یقینی نہیں، بلکہ وہ شعبدہ باز ہے۔ کشف المجوب۔ مقصد عبادت۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اس کی تاکید بھی کر دی، تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوگا، ورنہ اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت تھے، جن کی تعداد بے حد و حساب ہے اور جن کا کام سوائے عبادت الہی اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ عبادت کا کیا مقصد ہے اور کس طرح شریعت کو اختیار کرنے سے بندے کو اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ لفظ عبادت بنا ہے اب سے، جس کا معنی ہے بندہ یا غلام۔ بس عبادت کے معنی ہوئے بندہ اور غلام ہونے کا اظہار و اقرار، جس کا طریقہ نماز ہے۔ تو جب ایک مسلمان اپنے اللہ کے حضور نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ کرتا ہے اور زبان سے اپنے رب کی پاکی، بڑائی، تعریف اور احسان کا بیان اور اقرار کرتا ہے، تو عجز و انکسار کا مجسمہ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے جسم کا ہر عضو رب کے سامنے ڈال دیا اور پیش کر دیا، گویا عمل سے اللہ کی بڑائی اور عظمت کے سامنے اپنی بے بسی اور عجز کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کر لینا ہی اسلام ہے۔ بس بندہ نے اپنے عمل اور کردار سے اللہ کو اپنا مالک حقیقی، خالق و اعلی اور اپنے آپ کو مخلوق اور ادنا ثابت کر دیا۔ یہی اپنے آپ کی پہچان ہے، جسے مقام خود شناسی کہتے ہیں، اور یہی مقصد عبادت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ اثر عبادت۔ جب مسلمان پکا نمازی اور عبادت گزار بن جاتا ہے تو اس کا شوق بڑھتا ہے اور وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر بغیر عبادت اسے چین نہیں آتا۔ اسی مقام پر نسبت عبودیت محقق ہو گئی۔ اب عبادت پر پابندی سے ایک مسلمان کے دل میں اپنی بے مائگی اور تحقیر اللہ تعالیٰ کے مالک کل ہونے کی پختگی اور مخلوق کی بے بسی گر کر لے گی، اور اس کے دل میں خدا کی عظمت، قوت، قدرت اور اس کی محبت اور اس پر یقین محکم ہو جائے گا، جن کی بنا پر مسلمان کا درجہ اور مقام بڑھ کر مومن ہو گیا۔ کیونکہ فرمانے باری ہے اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو کہہ دو کہ تم ایمان تو نہیں لائے بلکہ اسلام لائے، جبکہ اسلام تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ یعنی جب مندرجہ بالا باتیں دل میں گھر کر لیں تو ایک مسلمان مومن بن جاتا ہے۔ بس شریعت پر کاربند ہونے سے ہی ایک مسلمان پر عبادت کا اثر اور اس قدر ظاہر ہوا کہ وہ مسلمان سے مومن بن گیا۔ شریعت کا کام بس اتنا ہی تھا۔ اب مرد مومن کو طریقت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ مقام خود شناسی، اپنی پہچان سے گزر کے مقام خدا شناسی، اللہ کی پہچان حاصل کر سکے، کیونکہ خدا شناسی یعنی معرفت خدا بندی ہی صراط مستقیم ہے، جس کی ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دعا اور آرزو کرتے ہیں۔ طریقت کی اہمیت۔ مقصد حیات کے خلاصے میں بیان ہو چکا ہے کہ انسان کی پیدائش کے دو مقصد ہیں: عبادت الہی جس سے اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے، معرفت الہی جس سے اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ بس اگر کسی مسلمان نے طریقت اختیار نہ کی تو شریعت پر کاربند ہونے کی وجہ سے مرد مومن تو بن گیا اور اس نے اپنی پہچان بھی کر لی، مگر مقصد حیات تو ادھورا چھوڑ دیا اور مکمل مقصد حیات کو حاصل نہ کیا۔ پھر جب گردش زمانہ اور ہوا سات دنیا وارد ہوگی تو دنیا کی گھمن گہریوں میں پھنس کر رہ جائے گا اور پختہ نہ ہونے کی وجہ سے حاصل شدہ نعمت بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اور صرف نبی کی اتباع بھی اللہ کی اتباع ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع کی تو اس نے خدا ہی کی اتباع کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بغیر طریقت اختیار کیے دونوں اللہ اور رسول کی اتباع کا حق پورا ہو جاتا ہے۔ الف اللہ کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دو راستے متعین کیے، شریعت اور طریقت۔ چنانچہ ارشاد باری ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کی شریعت اور طریقت۔ پھر یہ کہا کہ اتباع ہوئی، اللہ تو حکم دے دونوں کے اختیار کرنے کا، مگر مسلمان صرف ایک پر عمل کرے اور حکم عدولی کرتے ہوئے دوسرے حکم یعنی راہ طریقت کو چھوڑ دے، اور پھر بھی دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ کے تابع اور فرمانبردار ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کا مکمل فرمانبردار ہونے کے لیے دونوں راستوں پر چلنا اہمیت کا حامل ہے۔ رسول کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے دونوں یعنی شریعت اور طریقت پر عمل کر کے سنت قائم کر دی، بلکہ اپنے اصحاب کو بھی دونوں پر عمل کرایا۔ پھر یہ کہا کہ عقل مندی اور اتباع رسول ہے۔ عقل مندی
اتباع رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی تو دونوں پر عمل کرے اور کرائے، مگر آج کا مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا دعویٰ بھی کرے اور دونوں اپنانے کی بجائے صرف ایک یعنی شریعت میں ہی اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع کرے۔ اگر مکمل اتباع کرنی ہے تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مومن کامل ہونے کے واسطے دونوں باتوں شریعت اور طریقت پر عمل کرنا پڑتا ہے، مگر جو مسلمان ایک پر تو توکل کرتا ہے، دوسری یعنی شریعت یعنی طریقت چھوڑ دیتا ہے اور شخص عامل ناقص ہے، وہ شخص عامل ناقص ہے بمقابلہ اس مسلمان کے جو دونوں پر عمل کرتا ہے، یعنی شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت پر بھی عامل ہے۔ بشرا مسلمان جس نے صرف شریعت پر عمل کیا اور وہ مقام خود شناسی اپنے آپ کی پہچان یعنی من عرفہ نفسہ کے مقام پر اٹک گیا، مگر کامل مرد مومن فقر مقام خود شناسی من عرفہ نفسہ سے گزر کر فقد عرفہ ربی خدا شناسی کے مقام پر پہنچ گیا اور مرد مومن سے مرد عارف یعنی عارف باللہ ہو گیا، اور یہی مشیت ازدی ہے۔ پس اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے طریقت نہایت اہم ہے۔ طریقت اس لیے بھی اہم ہے جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خدا کے واحد ہونے کا علم عطا کیا اور پھر اس کی عبادت کا حکم دیا، وہاں یہ بھی حکم ہے کہ خدائے واحدہ کو بندہ خدا ہی کے ذریعے سے پائے۔ وہ ذریعہ خدا سے یوم تخلیق یعنی روز اول سے ہی انسان میں رکھ دیا تھا۔ وہ ذریعہ ہے روح، جو کہ مادی خواہشات اور علائق دنیاوی میں انہماک سے کمزور پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے، کثیف ہو جاتی، مگر تمام ادیان عالم کا عقیدہ ہے کہ روح جتنی لطیف ہوگی، جس قدر پاک ہوگی، اس قدر عالم بالا اور عالم ملکوت میں پرواز کرے گی، خدا کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرے گی۔ لہذا روح کو کثافتوں سے پاک اور لطیف تر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان تمام طریقوں کو جو روح کی کثافت کو دور کرنے اور روح کو لطیف بنانے کے لیے مقرر ہیں، ان پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ لہذا طریقت نہایت اہم ہے۔ تاریخ طریقت کی ابتدا جزوی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا اور ان سے شاگردگی کی استدعا کرنا طریقت کے اسباق و اثرات معلوم کرنا ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اہل طریقت عام ہو گئے جو راہب کہلاتے تھے، اور شہروں اور آبادیوں سے باہر جگہ جگہ راہبوں کے موامع چلا گاہیں ملتے تھے۔ یہ تارک الدنیا لوگ ہوتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے طریقت کی شکل و صورت کچھ اور ہی تھی۔ ہر کس و ناقص کو طریقت اپنانے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی مکمل صورت میں کسی زمانے میں پائی گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین بھی مکمل کیا اور طریقت بھی، یعنی شریعت اور طریقت مکمل شکل میں ہمارے پیغمبر السلام نے پیش کی، اور ہر کس و ناقص کو ان پر چلنے کی اجازت دے کر ترک دنیا کو گناہ قرار دیا۔ شریعت اور طریقت کی تعلیم حضور علیہ السلام نے ساتھ ساتھ ہی جاری فرما دی تھی۔ عوام الناس کے لیے علم ظاہری یعنی شریعت کا علم، اور جو اہل تھے ان کو علم شریعت کے ساتھ ساتھ باطنی علم یعنی طریقت بھی تلقین فرماتے تھے، جس کی مجالس جداگانہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ اصحاب الصفا کہلاتے تھے، مگر قرآن میں ان کو فقراء کا خطاب دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کو ایسے لوگوں پر فخر ہے۔ الفقر و فخری، فقراء میرے لیے فخر ہیں اور فقراء مجھ سے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت کے اختتام تک تو اکابرین اسلام میں علوم ظاہری شریعت اور علوم باطنی طریقت کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس کے بعد جب فتنہ و فساد کا دور آ گیا اور یہ طوفان اپنا اثر چھوڑ گیا تو سن 24 ہجری کے بعد اہل طریقت کا گروہ الگ نظر آنے لگا اور فقراء حضرات عوام الناس سے ممیز ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کی واضح مثالیں ہیں، جو کہ 11ویں امام حضرت امام ہادی علیہ السلام پر منتج ہوا۔ ان حضرات نے دنیا داری سے الگ تھلگ اپنی خانقاہیں بنا رکھی تھیں
اور لوگوں کو طریقت میں بیعت کرتے تھے۔ صوفی کی وجہ تسمیہ اور تصوف کی ابتدا۔ سن 150 ہجری سے پہلے اہل طریقت لوگ فقراء کہلاتے تھے، یعنی تبع تابعین کے زمانے کے بعد ان لوگوں کو زاہد اور عابد کا خطاب دیا گیا، مگر زاہد اور عبادت کا دعویٰ ہر مذہب اور ہر فرقہ کے عابدوں کو تھا، مگر زید و عبادت کا دعویٰ ہر مذہب اور ہر فرقہ کے عابدوں کو تھا۔ اس لیے عابد و زاہد اور ریاضت کرنے والے اہل سنت کے اہل دل حضرات بجائے زاہد و عابد کے عرب اور اس کے قرب و جوار میں شیخ اور عجم میں سالک یا صوفی کہلانے لگے، اور یہ لقب دوسری صدی ہجری کا نصف گزرنے سے پہلے ہی رواج پا گیا تھا کہ سب سے پہلے صوفی کا لقب ابو الہاشم کو ملا، جنہوں نے سن 1950 میں وفات پائی۔ اس طرح جب لفظ فقر صوفی میں بدل گیا تو صوفی کا عمل صفائی قلب و روح اور تزکیہ نفس کی وجہ سے تصوف پکارا جانے لگا۔ تصوف کی وضاحت مندرجہ بالا اسباق سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ قلب اور روح اور نفس کی صفائی کے عمل کو تصوف کہتے ہیں، اور مرض الہی اور دین اسلام کی روح ہے، جس کو اسلام کی روح سے طریقت کہتے ہیں، اور اس کی راہ کے اختیار کرنے والے عجم میں صوفی اور عرب میں شیخ کہلائے۔ تصوف راہ ہدایت اور راہ مستقیم واضح ہو کہ اسلام تصوف یعنی طریقت میں سب سے پہلی چیز اور شرط شریعت کی پابندی ہے، جس کا سب سے بڑا ستون عبادت ہے۔ اس کی سب سے سہل اور صحیح صورت نماز ہے۔ یہ نماز سیدھا راستہ اور ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ اس طرح کہ ہم پانچوں وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعائے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ بدنی عبادت کا ایک جزو ہے، جس کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس صورت کے ترجمے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے ہر نمازی، ہر عبادت گزار ہر رکعت میں اللہ کے حضور کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ سیدھی راہ کی ہدایت چاہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نماز کے علاوہ سیدھی راہ یا راہ ہدایت کوئی اور ہی عمل ہے جس کی ہم ہر نماز میں دعا اور تمنا کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ کی اگلی آیت نمبر 6 میں خود ہی سیدھی راہ کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ وہ انعام و اکرام کن لوگوں پر ہوئے، یہ بھی قرآن نے خود ہی بیان کر دیا کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں سے ہے جن پر اللہ نے انعام کیے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم نماز میں جس سیدھی راہ کی دعا اور تمنا کرتے ہیں، وہ سیدھی راہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ ہے۔ صالحین اولیاء اللہ کے زمرہ میں آتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کیا انعام و اکرام ہوئے؟ وہ انعام اللہ کی دوستی، قرب یعنی ولایت ہے، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے 2 مردوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ زبردستی دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 2 مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 صحابی تھے جن کا نام یوشع بن نون اور کالب بن یقنا تھا۔ یہ دونوں ولایت کے درجے پر سرفراز تھے۔ حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد نبی مقرر ہوئے، اور ولایت ان کو اور تمام اولیاء اللہ کو صرف تصوف اختیار کر کے ہی حاصل ہوئی۔ اس بارے میں حضرت خضر کی مثال بھی قرآن سے ملتی ہے، جن کے متعلق تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں تو ولی اللہ تو ضرور ہیں۔ ان حضرات نے بھی قلب و روح و نفس کی صفائی و مجاہدات یعنی طریقت پر عمل کی وجہ سے ہی اللہ کے انعام حاصل کیے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کو ہم نے اپنی رحمت اور علم لدنی سے نوازا۔ صاحب طریقت کا قلب منور، روح لطیف اور نفس زکیہ ہوتا ہے۔ اس کی روح عالم بالا اور عالم ملکوت کے امور سے باخبر ہونے لگتی ہے، جس کو روحانی انسان کہتے ہیں۔ روحانی انسان کی آنکھ ہر وقت باطنی کمالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے امور و تجلیات کا مشاہدہ کرتی ہے، اور وہ شخص آنکھ والا اور بینا ہوتا ہے جو روحانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ اندھا ہے،
اور آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے جو شخص دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور راہ گم کردہ۔ معلوم ہوا کہ روحانی انسان طریقت اور تصوف کے اختیار کرنے سے بنتا ہے، لہذا تصوف راہ ہدایت اور راہ مستقیم ہے۔ طریقت کے سلسلوں کی ابتدا اور وجہ تسمیہ۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تصوف یا طریقت کے مختلف سلسلوں کا نام کب اور کیسے اور کیوں رکھے گئے۔ واضح ہو کہ طریقت یا تصوف کے متعلق ارشادات قرآن پاک میں ملتے ہیں اور اس کی بنیاد صاحب قرآن نے رکھی تھی اور خود بھی عمل کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس پر عمل کرایا۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ صرف یہ لوگ فقراء کا سلسلہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نام سے اس کو سلسلہ فقراء پکارا جاتا تھا۔ مگر جب فقراء کی کثرت ہو گئی اور یہ لوگ عرب و عجم میں پھیل گئے تو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ فلاں فقیر کس کا مرید ہے، اس کا پیر کون ہے، وہ کس کا مرید تھا، اور اس طرح کتنے اور وہ کون کون سے بزرگوں کے توسط سے اور کس صحابی کے ذریعے سے صاحب قرآن سے منسلک ہیں۔ اس لیے حضرت فرید الدین عطار نے تذکرہ اولیاء تصنیف کی تو اس میں آپ نے صوفیاء کرام کے ملک یا علاقہ، عمل اور بزرگان دین کے نام سے جدا جدا نام مثلا سلسلہ جنیدیہ، صفوریہ اور تیفوریہ وغیرہ موسوم کیے، لیکن عام رواج مستقل حیثیت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی کے بعد غالباً 490 میں شروع ہوا اور تفریق کرنے کے لیے سلسلہ کا نام سلسلہ کے بزرگ کے نام پر اس کی جائے پیدائش کے نام پر رکھا جانے لگا۔ مثلا حضرت عبد القادر کے مرید قادری، شہاب الدین سہروردی کے مرید سہروردی، حضرت معین الدین چشتی کے مرید چشتی وغیرہ وغیرہ۔ جاننا چاہیے کہ معرفت خداوندی کے لیے جو طریقے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ بسینہ ایک دوسرے کو منتقل یا تلقین ہوئے ہیں، جن کے متعلق چند ارشادات قرآن پاک میں بھی ملتے ہیں، ان پر عمل کرنا طریقہ۔ دوسرا، شرعی امور کی طرح امور طریقت پر بھی عمل کرنا ہر امتی کے لیے واجب ہے۔ طریقت کے واجب ہونے کا جواز قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک تو دنیاوی زندگی خدا کی اطاعت میں گزارنے کے طریقے، دوسرا دنیاوی زندگی میں خدا کی معرفت کے حصول کے طریقے۔ اول ذکر شریعت اور آخر ذکر طریقت کہلاتا ہے۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور طریقت رکھی، سورہ معاہدہ آیت نمبر 48۔ لہذا شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ طریقت اختیار کرنے سے قلب ثقیل، چمکیلا، روح لطیف اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ روح عالم بالا اور عالم ملکوت کے امور سے باخبر ہونے لگتی ہے۔ ایسے انسان کو جو باطنی کمالات کا حامل ہوا اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے روحانی انسان کہلاتا ہے۔ روحانی آنکھ اللہ تعالیٰ کے امور اور اس کے انوار و تجلیات کا ہر وقت مشاہدہ کرتی ہے، لہذا ایسا انسان جو باطن آنکھوں والا اور بینا ہے، جو شخص روحانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے اور جو دنیا میں اندھا رہا پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، راہ گم کردہ، سورہ بنی اسرائیل 72۔ معلوم ہوا کہ روحانی بینائی حاصل نہ کرنا گمراہی ہے، طریقت اختیار کرنا چاہیے تاکہ گمراہ نہ ہو اور دنیا میں بینائی حاصل ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، اس کی راہ چل جو میری طرف متوجہ ہوا، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس راہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی راہ مراد ہے، تو اس میں بھی طریقت اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقت اپنائی اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تربیت اور عمل میں مصروف رکھا۔ اس طرح سورہ انعام میں آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تم ان کی راہ چلو۔ اس کا پچھلی آیت 90 سے ربط ہے۔ آیت نمبر 90 میں آخری امت یعنی صحابہ کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تم ان کی راہ پر چلو۔ چنانچہ صحابہ کرام تو شریعت و طریقت دونوں پر عامل تھے، تو اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ طریقت راہ ہدایت
ہے اس پر چلو۔ طریقت اختیار کرنے سے خدا کی معرفت کی راہ مل جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں مجاہدہ کوشش کو اپنایا ہم ضرور ان کو اپنی طرف کی راہ دکھائیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا کو پانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے، اور مجاہدہ طریقت کی ایک کڑی ہے، لہذا یہاں بھی طریقت اختیار کرنے کا اشارہ ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو کر بیٹھ، میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ حدیث قدسی۔ اس ارشاد نبی سے بھی طلب طریقت کا جواز ملتا ہے، کیونکہ فراغت اور عزلت میں بھی طریقت کی کڑی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا دل عرش الہی ہے۔ حدیث قدسی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا عرش پاک و صاف اور منور دل کے پاک و صاف کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ قلب ایک کڑی طریقت، لہذا اس سے بھی طلب طریقت مراد ہے۔ طلب شیخ طریقت کا جواز، اس کا مطلب ہے کہ مرشد یا پیر کی تلاش۔ جب یہ طریقت اختیار کرنے کا جواز مل گیا تو یہ طریقت گھر بیٹھے بٹھائے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کام کے لیے کسی پیر، استاد، مرشد یا شیخ کی شاگردگی یا مریدی ضروری ہے۔ سب سے پہلے شیخ طریقت یعنی پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شریعت اور طریقت میں مکمل کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استاد، پیر یا شیخ ٹھہرائے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ دوسروں کے شیخ بنے، اور وہ دوسرے لوگ مرید جو تابعین کہلائے، پھر یہ تابعین شیخ اور پیر بنے تو تیسرے لوگ تبع تابعین کہلائے۔ اس طرح جو دونوں سیغوں میں مکمل ہوتا ہے وہ پیر اور شیخ بنا۔ شیخ کے مقلد شاگرد اور مرید، پھر مریدوں میں جو دونوں سیغوں سے اکمل ہوا پیر بنا، اور تیسرے اس کے مرید، اور یہ سلسلہ اس طرح قیامت تک چلتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، جس روز قیامت کے دن سب لوگوں کو ہم ان کے پیشوا کی نسبت سے بلائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نقش بندیو آؤ، سہروردیو حاضر ہوں، اور قادری سامنے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی شخص جس طریقت کے سلسلے میں منسلک ہوگا وہ اس کو اسی سلسلے کے پیرو و پیشوا کی نسبت سے بلایا جائے گا، جس میں اشارہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیرو پیشوا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ اگر تم کو علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم یعنی علماء سے پوچھو، بلکہ اہل ذکر کی شاگردگی کو کہا گیا ہے۔ اہل ذکر اور اہل اللہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں، جو کہ شیخ طریقت یا پیر طریقت ہوتے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث بھی قرآن کی اس آیت کی ترجمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اہل ذکر کی صحبت لازم پکڑ۔ غور فرمائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اہل ذکر صاحب طریقت کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی، پھر ہمارے لیے تو اشد ضروری ہے کہ ہم کسی اہل ذکر شیخ طریقت کو اپنا شیخ یا پیر و مرشد تسلیم کریں۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والا رسالہ فروغ 20 فروری 1968 کی اشاعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے نقل کی ہے، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ شیخ طریقت یا پیر و مرشد اس کو بنائیں جو پابند شریعت ہو، کیونکہ غیر شرعی شخص نہ تو فنان رسول اور نہ ہی یا بقا باللہ کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی مرید کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پیر و مرشد کے حقوق۔ جب کوئی مسلمان طلب طریقت کی غرض سے کسی صاحب طریقت اہل ذکر یا اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس اہل ذکر کے ہاتھ فروخت کر دیا، کیونکہ بیعت کے معنی ہی ہیں فروخت۔ اب وہ اہل ذکر اس کا پیر ہے، اور فروخت ہونے والا
یا بیعت ہونے والا مرید۔ مرید کے معنی ہے جس پر ارادہ واقع ہو، یعنی اب مرید وہی کام کرے گا جو اس کے پیر کا ارادہ ہوگا۔ اب وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہ اس لیے کہ وہ یعنی پیر نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا جو احکام آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں مذکورہ ہیں وہ سب آداب مرید پر اپنے پیر کے بارے میں لازم ہوں گے، جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ پیر کے حقوق یا مرید کے فرائض۔ حاکم ماننا، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کا حکم اور فیصلہ ہر مسئلے میں بلا تسلیم کرے، اگرچہ بظاہر اس میں نقصان ہی نظر آتا ہو، کیونکہ اس کی مصلحت پیر کو معلوم ہوگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، سالک بے خبر نابود ذراہ و رسم منزل راہ، کیونکہ سالک منزل کی راہ و رسم سے خوب باخبر ہے۔ تمام مسلمانوں کے شیخ اول اور سب سے بڑے پیر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص پکا مسلمان مرید نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں حاکم نہ مان لے۔ آداب مجلس یعنی پیر کے پاس آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے حکام، مثلاً اپنے پیر کا ادب حیا کی حد تک کریں، اس کی طرف پیٹ نہ کریں، اس کے پاس دو زانوں بیٹھیں، ننگے سر نہ بیٹھیں، اس کی بات نہ کاٹیں اور خاموشی سے سر جھکا کر سنیں۔ اگر کبھی بلانے کی ضرورت پڑے تو بات چیت کرتے وقت پیر کا نام لے کر پیر کو مخاطب نہ کریں، بلکہ حضرت صاحب یا قبلہ وغیرہ کہہ کر مخاطب کریں۔ آپ اس کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں، بلکہ کبھی پیر کے برابر یا اس سے اونچا نہ بیٹھیں۔ پیر کی موجودگی میں کسی اور سے محو گفتگو نہ ہو اور نہ گپ بازی کریں۔ پیر خانے میں پیر کی موجودگی میں چت نہ لیٹیں اور نہ ہی بغیر اجازت بیٹھیں اور نہ ہی بغیر اجازت اٹھ کر جائیں۔ پیر کی طرف نہ تھوکنے اور اس کے قرابداروں اور اولاد کی عزت کریں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے مریدین یعنی اصحاب رسول کے آداب مجلس رسول سکھانے کے لیے قرآن پاک آیات میں بطور حکم فرمائی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 104، مائدہ آیت 12، سورہ احزاب آیت 53، 54 اور نمبر 49 وغیرہ، 49 وغیرہ، 69 وغیرہ۔ پیر کی رضا، کوئی کام پیر کی مرضی کے بغیر نہ کریں اور نہ ہی اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ پیر کی خوشنودی ہر حال میں مقدم رکھیں، کوئی کام بغیر اجازت نہ کریں اور اپنے پیر کو خوش رکھنے کی کوشش میں رہیں۔ خدمت، اپنے پیر کی ضروریات کا خیال رکھیں، ضرورت پڑنے پر پیر کی جانی مالی قلمی کلامی ہر قسم کی خدمت کرنا اپنا اولین فرض سمجھیں، بلکہ سعادت مندی یہ ہے کہ اس کی خواہش اور ضرورت کو بلا ظہور پورا کریں، نظر اور نیاز جھک کر نیاز مندی سے پیش کریں۔ مرید کے حقوق یا پیر کے فرائض، جس طرح مرید پر پیر کے حقوق اوپر بیان ہوئے ہیں، اسی طرح پیر پر بھی مرید کے کچھ حقوق ہیں۔ جس نے پیر کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ مخلصانہ رائے، جب کوئی طالب بیعت ارادت کی خواہش ظاہر کرے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کیا اس شخص کے لیے فیض میرے پاس ہے اور کیا اس شخص کا حصہ میرے سلسلے میں ہے۔ اگر ہو تو بیعت کرے، ورنہ نہیں۔ اسے بتا دیں کہ تیرا فیض اور روحانی حصہ فلاں سلسلے میں ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ قلندر علی سہروردی تو بالکل اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ طالب بیعت کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ اس شخص کا حصہ سلسلہ سہروردی میں ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو بیعت نہ کرتے تو صاف فرما دیتے کہ تمہارا حصہ فلاں سلسلے میں ہے۔ اسی طرح حضرت کرما والے جناب سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر کس و ناقص کو بیعت نہیں لیتے تھے۔ شرعی و اخلاقی تربیت، اپنے مرید کے پہلے 3 امور میں تربیت کریں۔ اول خدمت خلق میں مرید اپنے آپ کو سب کا خادم جانے اور بے لوث خدمت کا جذبہ پیدا کرے اور بلا تمیز سب کو اپنے سے بہتر جانے اور سب کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ پیش آئے، خلق محمدی کا نمونہ بنا دیں۔ دوم، خدمت حق میں مرید تمام حظوظ دنیا اور
عقبہ کو اپنے سے منقطع کر دے اور حق تعالیٰ کی بے لوث عبادت کرنے اور فرائض اور نوافل کی بجا آوری میں مستعد رہے۔ سوئیں مراعات دل میں اس کی ہمت مجتمع کرائے، تمام وہم اور خیالات کو دل سے دور کر دے، تمام اسباب غفلت سے ہر لحظہ اس کی نگہبانی کرے۔ نگہداشت پیر کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے مرید کی حاضر و غائب میں نگہبانی کرے، ناگہانی پریشانی، خطرات و وسواس اور معصیت سے بچنے میں اس کی نگہداشت کرے، اس کی ڈھارس بندھائے۔ میں اس زمن میں اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں سنی سنائی اور گزشتہ قصے کہانیوں کا کاہل نہیں۔ میں جب حضرت اسماعیل شاہ صاحب کرمہ والوں کے زیر تربیت تھا تو میری تبدیلی بسلسلہ ملازمت کشمور ضلع جیکب آباد سندھ میں ہو گئی۔ وہاں پر دفتر کے چھوٹے بڑے آفیسر رشوت کا کاروبار میں ملوث ہو گئے اور ایک ماہ گزرنے پر تمام اسٹاف کو وہ رقم بانٹی گئی۔ میری میز پر بھی وہ رقم پہنچی جو کہ میں نے دفتر کے بعد بڑے آفیسر کے پاس جا کر واپس کر دی کہ میں ایسی کمائی نہیں کھاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام آفیسر اسٹاف میرے خلاف ہو گئے اور مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ مختصر یہ کہ میں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ آپ کی توجہ پر میں حرام سے بچ گیا ہوں، مگر دفتر والے میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ سب آپ بیتی لکھ دی، دعا اور توجہ کی آرزو رکھی تاکہ اس معصیت اور ناگہانی پریشانی سے نجات ہو۔ ایک ہفتے کے بعد خط کا جواب آ گیا کہ فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا سب کے حق میں۔ 11 بجے مجھے دفتر میں خط ملا۔ اسی دن رات کو لاہور سے دفتر کو تار آ گیا کہ برانچ آفس بند کر دیا گیا ہے، سب سٹاف واپس لاہور آ جائیں۔ اسے کہتے ہیں نگہداشت۔ پہلے مجھے حرام سے بچایا، پھر میری پریشانی ہی نہیں دور کی بلکہ دوسروں کو بھی مزید حرام کھانے سے بچا لیا۔ تعلیم و تلقین۔ مرید کو شریعت و طریقت کے اسباق کی تعلیم دی۔ مرید کو شریعت اور طریقت کے اسباق کی تعلیم دیں، پھر سامنے بٹھا کر اس کے دل پر توجہ دیں تاکہ اس کے قلب کی حالت سدھرے اور کوتاہیاں کافور ہوں۔ اس طرح مرید کو اتنا فائدہ ہوگا کہ شاید کئی سالوں کی عبادت سے بھی میسر نہ ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تعت بے ریا، یعنی اولیاء اللہ کے پاس ایک ثانیہ بیٹھنا 100 سال کے بے ریا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے اس کی توجہ سے قلب منور ہوتا ہے اور خدا کی محبت کا شوق بڑھتا ہے۔ رہنمائی۔ اگر مرید شریعت اور طریقت کے کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہے تو مرید کی رہنمائی کریں، اس کی الجھن کو دور کریں۔ اس کے بارے میں اپنی ہی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں اپنے پیر حضرت محمد فیض احمد صاحب کے پاس اکیلا ہی تھا۔ آپ نے اپنی توجہ سے میرے خدشات پر آگاہی پائی اور فرمانا شروع کیا کہ ایک دفعہ مجھے ایک الجھن پڑ گئی، اور وہ یہ وسوسہ تھا کہ جب ہم قبلہ عالم حضرت قلندر علی شاہ آپ کے والد آپ کے مزار شریف پر جا کر عرض کرتے ہیں تو بلا منو مٹی کے نیچے سے کیسے سن سکتے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ رات کو سوتے وقت میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبلہ عالم کے مزار شریف پر گیا ہوں اور قبر کے اندر آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رجسٹر پر کچھ لکھتے جا رہے ہیں۔ اندر روشنی اتنی تھی کہ بیان سے باہر، بس ایک نور کا عالم تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، اوپر بھی دیکھا، مگر کوئی کھڑکی نہ، روشن دان نہ، دروازہ نہ، بجلی نہ، بتی نہ، چراغ، مگر روشنی سے آنکھیں حیران ہوئی جاتی تھیں۔ اتنے میں اچانک مجھے کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ سر اٹھایا تو نظر آیا کہ دور سڑک پر کچھ آدمی آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ باہر کیسے دیکھ رہا ہوں اور کیسے صاف صاف ان کی باتیں بھی سن رہا ہوں۔ اس پر قبلہ عالم نے لکھنا موقوف کر کے سر اٹھایا اور فرمایا، فیض احمد، جس طرح تم آدمیوں کو دیکھ رہے ہو
ان کی باتیں سن رہے ہو، اسی طرح میں بھی ہر آنے والے کو دور سے دیکھ لیتا ہوں اور ان کی ہر بات کو سن لیتا ہوں۔ آپ نے اپنا واقعہ بیان کر کر میرے خدشات اور وسوسے دور کر دیے۔ روحانی تربیت۔ اس کے بعد جب سمجھے کہ مرید پکا مومن بن گیا ہے تو سلسلہ کے اسباق، طریقت و تصوف اس کو تلقین کرے اور 3 امور میں پہلے اس کی تربیت کرائے، یعنی ریاضت، مجاہدات اور ذکر ہیں، تاکہ مرید باطنی کمالات کا حامل ہو کر ایک روحانی انسان کامل بن جائے۔ فقیر نے صرف 3 امور میں تربیت کا جو ذکر کیا ہے تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ اول، تمام مذاہب کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ ریاضت اور نفس کشی، مجاہدات سے ہی انسان کی روح قوی ہوتی ہے۔ بس جس قدر جسم کی کثافت کو مجاہدات اور ریاضت سے ظاہر کیا جائے گا، اس قدر روح کی لطافت بڑھے گی اور روحانی ترقی اور سعادت کی راہیں فراغ تر ہوتی جائیں گی۔ دوم، خدا کو پانے کا ذریعہ روح ہے۔ روح کی لطافت کا دارالمدار نفس کے خلاف جہاد اور تزکیہ نفس پر ہے، اس لیے اسلام تزکیہ نفس پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ جس نے تزکیہ کیا سو اپنے ہی نفس کے لیے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے تزکیہ نہ کر کے اپنے نفس کو مسیت میں چھپائے رکھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ تحقیق وہی مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ کیا، بلکہ تزکیہ نہ کرنے والوں کو قرآن نے اندھا اور مردہ قرار دیا ہے۔ جس نے تزکیہ نہ کیا اور نفس کو پاک نہ کیا، اس کی مثال اندھے کی ہے، وہ اندھیرے میں ہے، رحمت الہی کے سائے میں نہیں بلکہ ظلمت کی تیز دھوپ میں ہے، اور وہ مردہ ہے جسم قبر کی مانند۔ یہ اسباق ہر سلسلے کے جدا گانہ ہیں، مگر موضوع کے لحاظ سے سب سلسلوں میں عنوان ایک ہی ہے۔ مثلاً ہر سلسلہ میں مختلف اور جدا جدا آیات اور تسبیحات وغیرہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر عنوان اس کا وظیفہ ہے۔ اس طرح ہر سلسلہ تصوف میں قلب، روح، سر، خفی اور اخفی کے اسباق، کلمہ طیبہ، اسم ذات اور اللہ وغیرہ ہیں، مگر عنوان اس کا ذکر، لہٰذا یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسباق ہر سلسلہ تصوف کے جدا گانہ اپنے اپنے ہیں، مگر منزل مقصود ایک اور عنوان بھی ایک ہے۔ اب ہم ان 3 امور یعنی ریاضت، مجاہدہ اور ذکر کی الگ الگ وضاحتیں کرتے ہیں۔ ریاضت، اس سے مراد محنت شاقہ ہے۔ وظائف میں محنت و ذکر، فکر، مراقبہ میں محنت، تصور، شیخ، تزکیہ قلب و روح، تزکیہ نفس، توکل، قناعت و صبر، عزلت، توجہ الہی، توجہ اللہ، رضا اور رہد و تقوی، محنت و استقامت، جن میں ہر ایک پر متعدد احادیث اور متعدد آیات وارد ہیں۔ اب ہم ریاضت کے زمرہ میں آنے والے پورا بالا امور کی الگ الگ وضاحتیں کرتے ہیں۔ وظائف، وہ اسباب جو زبان سے ادا کیے جائیں، مثلا کلمہ طیبہ شریف، تسبیحات، اسم ذات، استغفار، اسماء الہی اور درود شریف وغیرہ۔ یہ اس لیے پڑھنے کو بتائے جاتے ہیں کہ روح قوی ہو۔ جس طرح جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح وظائف روح کی غذا ہیں، اس سے روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر و فکر، اس کی وضاحت امور صوم میں ملاحظہ کریں۔ مراقبہ، کسی خاص وقت میں اپنے جسم کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ناک کو استعمال کرتے ہوئے منہ کو دل پر جھکا کر دنیا سے بے تعلق ہو کر دل پر اس ذکر خفی یا ذکر بالجبر کے الفاظ کو خیال کریں۔ ان کے معنی کی کیا صورت اور حقیقت ہے۔ تمام خیالات کو دل سے نکال کر اس مقصد پر غور کرتے ہوئے تصور کو ایسے جما دیں کہ غیر خیالوں کا تصور نہ آنے پائے اور حقیقت معلوم کرنے پر مستغرق ہو، اور اس طرح ڈوب جانا کہ سوائے اس کے کوئی چیز دھیان میں نہ رہے۔ اس جستجو کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں، جس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، ہاں کیوں نہیں اس نے جھکایا اپنا منہ اللہ کے لیے اور ہو وہ نیکوکار، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ اس کو اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ تصور، شیخ یا پیر کا تصور بھی مراقبہ کی ایک شکل ہے، اس کا طریقہ بھی مراقبہ کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں دل پر دیکھنے کی بجائے اپنے پیر کی شکل سامنے رکھی جاتی ہے اور خیال سے پیر کی
شبیہ کو دیکھیں۔ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے کہ ہر ایک کے لیے توجہ کا ایک مقام ہے، پس وہ اس کے ظرف رہے۔ اس زمن میں حضرت امیر خسرو دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت نظام الدین ٹیری ٹوپی والے اوڑھتے۔ ہر قوم میں راہ بتا ہے ہادی و قبلہ گاہ ہے، ہر قوم میں راہ بتا ہے ہادی و قبلہ گاہ ہے، من قبلہ راست کردم پر سمت کچھ کلا ہے۔ یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ میں نے توجہ کا مرکز ٹیری ٹوپی والے کی طرف کر لیا ہے، یعنی حضرت نظام الدین کی طرف۔ تزکیہ قلب و روح۔ قلب کے معنی الٹا یعنی دل، کہ انسان کے جسم میں بائیں طرف اور روح دائیں طرف ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں پر انسان کی دنیاوی یعنی جسمانی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ روح دائمی باقی رہنے والی ہے، مگر دل فانی ہے۔ دل مردہ ہو تو جسم مردہ یعنی انسان مر جاتا ہے، مگر روح مردہ نہیں ہوتی، روح نہیں مرتی، کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ جس طرح جسم کی زندگی اور قوت کا دار و مدار ان دونوں یعنی روح اور دل پر ہے، اسی طرح یہ دونوں روحانیت کے لیے بھی سب سے اہم ہے۔ دل ذات الہی کا جلوہ گاہ ہے اور روح مشاہدات تجلیات الہی کی رصد گاہ۔ اس طرح روح اور قلب میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس وقت تک جب تک کہ جسم میں سانس اور روح عالم بالا کے مشاہدات و تجلیات قلب دل پر منتقل کرتی ہے، لہذا دونوں کا پاک یعنی تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ جو مسلمان اطاعت الہی یعنی ادائے صوم و صلات وغیرہ میں کوتاہی یا لاپرواہی کرتے ہیں، یہ نشانی ہے دل کی ناپاکی اور آلودگی کی، کیونکہ ارشاد نبی ہے کہ انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یعنی دل، اگر وہ ٹھیک اور سلامت ہو جائے تو انسان رب کی طرف مائل اور راغب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی۔ اور فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ارشاد باری ہے کہ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ کر لیا۔ اور فرمایا جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے ان کے کان اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ لہذا تزکیہ قلب و روح کے قواعد و طریق مرید کو تلقین کریں۔ تزکیہ نفس۔ انسان کے اندر ایک حص ہے جس کو نفس کے نام سے پکارا جاتا ہے، ہم اسے خواہش کہتے ہیں۔ یہ نفس 3 قسم کی ہے: نفس امارہ یعنی برائی کی خواہش، نفس لوامہ یعنی نیکی کی خواہش، نفس مطمئنہ یعنی خواہش قراری۔ ان خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے یا خواہشات کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے اور ان پر قابو پا لینے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اس عمل سے نفس کی شرارتیں اور اس کی حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وہ اس طرح کہ جب نفس امارہ کا تزکیہ ہوگا تو نفس لوامہ اور نفس مطمئن قوی ہوں گے اور انسان اطاعت خدا بندگی کی طرف ہی مائل رہے گا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تزکیہ نفس کے بعد اوقات نفس امارہ تنگ آ کر باہر نکل آتا ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کی شرارتوں اور علائشوں وغیرہ کو دبا دیا یعنی تزکیہ کر لیا، اللہ کے ہاں ایسے شخص کی بڑی قدر و دانی ہے۔ فرمایا کہ تحقیق وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ مزید فرمایا کہ جس نے تزکیہ کیا سو اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ کیا سو اپنے نفس کو پاک کرنے کو کیا، اور یہ تزکیہ نفس اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتے تو کوئی ایک بھی ہمیشہ کے لیے تم میں سے تزکیہ نفس نہ کر سکتا۔ تزکیہ نفس سے آدمی معصیت سے بچا رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے تزکیہ نفس نہ کر کے اپنے نفس کو معصیت میں ہی رکھا۔ وہ اس طرح کہ جب نفس ہمارا مردہ ہو گیا تو برائی پر اب کون اکسائے گا؟ یہ نفس ہمارا ہی ہے جو برائی پر اکساتا ہے، انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے بے شک نفس البتہ وہ اکسانے والا ہے برائی کی طرف۔ برے موذی کو مارا نفس ہمارا کو اگر مارا۔ توکل۔ یہ لفظ وکیل سے مشتق ہے، بس توکل سے یہ مراد ہے کہ مرید کو اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ایسا مستقل کر دے کہ اللہ ہی جملہ مسائل و معاملات و مشکلات میں وکیل جانے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور مومن کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ارشاد نبی ہے کہ توکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو بلا اسباب اور بغیر
علت کارساز جانے۔ اور فرمایا کہ مثال پرندوں کی ہے جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اور کچھ اسباب جمع کیے بغیر اڑ پڑتے ہیں، مگر شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ ساتھ چونچ میں لے کر نہیں آئے، کیونکہ کل کی ان کو فکر نہیں ہوتی، ان کے لیے کل کے لیے جمع نہیں کرتے۔ ارشاد خداوندی ہے، تم کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، بس اسی پر توکل کریں۔ توکل کرنے والے توکل سے مرید کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ مومن متوکلین پر شیطان کا قابو نہیں ہوتا۔ صبر و قناعت، اس کا مطلب ہے کہ جو مل جائے اس پر اکتفا کرنا اور مزید لالچ یا امید نہ کرنا۔ یہ چیز کتے میں بہت پائی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ اگر اس کو آدھی روٹی دے دو تو وہی کھا کر منہ صاف کر لیتا ہے، مزید حاصل کرنے کے لیے رسی توڑ کر کسی پر نہیں چبٹتا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک درویش دوسرے درویش کو ملا تو پوچھا، دوست تمہاری اردو نوش کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہیں تو صبر کرتا ہوں۔ پہلے درویش نے کہا، یہی کام میرے گاؤں کے کتے کرتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب ملا، اگر مل جائے تقسیم کر دیتا ہوں، نہیں تو صبر کرتا ہوں۔ دوسرے درویش کا عمل صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے، پہلے درویش کا عمل قناعت ہے۔ صبر اور قناعت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ صبر بغیر قناعت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ صبر کے عمل سے پہلے قناعت کا عمل ضروری ہے۔ قناعت کی عادت ہوگی تو صبر آسان ہو جائے گا۔ قناعت اور صبر سے مرید میں استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ نہ صرف روحانی زندگی میں صبر کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی صبر نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ صبر سے مشیت خداوندی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزلت، اس کے معنی ہے علیحدگی یا کنارہ کشی۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید کو محلے داروں، اہل و عیال اور شہر کی اور شور کسی خاص وقت میں یا خاص مدت کے لیے کنارہ کشی یعنی علیحدگی میں طریقت کے اسباق پر مداومت کی تلقین کرے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ سے جلد مقصود ہاتھ آوے۔ اور یہ بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے کے آخری 10 دن گھر بار کام کاج، بیوی بچے، عزیز و اقارب اور محلے داروں کو چھوڑ کر مسجد میں ہی دن رات رہنا اور کسی سے کلام نہ کرنا، جس کو اعتکاف کہتے ہیں، قرآن شریف اور سنت نبوی سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں صبح سے شام تک علیحدگی میں کئی ماہ تک عبادت کرنا بھی عزلت کے جواز کی ایک مثال ہے۔ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سب لوگوں میں افضل وہ ہے جو فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے، بعدہ وہ سب سے افضل جو کسی درہ میں رہ کر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ توجہ اللہ، مرید کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اور ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر جانے، بلکہ اپنے ساتھ جانے، اور ایک پل بھی خدا جدا نہ سمجھے، نہ خود کو اس سے جدا مانے، بلکہ جہاں بھی ہو، اس حال میں بھی ہو، ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہے۔ ارشاد ربانی ہے، جہاں کہیں بھی اللہ کی موجودگی دھیان میں رکھو، اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اسی میں محو اور متوجہ ہو جاؤ، جیسا کہ محویت کا حق ہے۔ رضا، اس کا مطلب مرضی اور خوشی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ مرید کو مرضی الہی کو ہر عمل میں مقدم رکھنے کی تلقین کرے، تاکہ مرید جو بھی کام کرے اس میں مرضی الہی مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرے، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہی کامیابی ہے۔ رضا ریاضت کا سب سے اہم اور ضروری رکن ہے، اس کے بغیر ریاضت بے معنی اور بے اثر ہے۔ زاہد و تقویٰ، زہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی، مال و دولت سے بے رغبتی، عزت و جاہ سے بے رغبتی، زہد و اختیار کرنا، نفس کے خلاف جہاد،
زہد کے متعلق ابن ماجہ میں حدیث ہے جسے خالد بن عمر قریشی نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھے دوست رکھے گا، اور اگر لوگوں سے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو لوگ پیچھے